16 نمبر حوالہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی مسئلہ کے مختلف اور کنٹراڈکٹری جواب دینا یہ بھی ائمہ کی عصمت کے منافی۔ کلینی نے زرارہ سے روایت کیا ہے کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے، زرارہ روایت کرتا ہے اور یہ کافی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 65، کہ امام باقر نے مجھے اور باری باری آنے والے 2 آدمیوں کو ایک ہی بات کے 3 مختلف اور کنٹراڈکٹری جواب دیے۔ جب میں نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ہماری اور تمہاری بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 65۔ اسی طرح الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 265 266 پر ایک ہی آیت کی تفسیر میں 3 مختلف اقوال ہیں۔ ایک شیعہ نے اکیلے میں امام سے 1 سال کوئی مسئلہ پوچھا تو امام نے کوئی بھی فتویٰ اس کو دے دیا، جو بھی دیا۔ دوسرے سال وہی شخص دوبارہ امام کے پاس وہی مسئلہ لے کر آیا تو امام نے اس کو پچھلے سال سے مختلف فتویٰ دیا۔ پوچھنے پر اس نے کہا جی حضرت پچھلے سال آپ نے یہ کہا تھا، اس سال آپ نے یہ فرمایا، تو امام نے فرمایا کہ پچھلے سال والا جواب تقیہ کی بنیاد پر تھا۔ شیعہ نے کہا کہ آپ کے پاس اس وقت سوائے میرے کوئی نہیں تھا جیسے ڈر کے آپ بات بدلتے، نہ اب ہے نہ اس وقت تھا، چنانچہ وہ شخص اس مذہب کو چھوڑ گیا اور اس نے کہا کہ جو باطل فتویٰ دیتا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یہ کون لکھتا ہے؟ نوبختی۔ پھر کچھ شیعہ صفحہ 59 تا 61 3 صفحوں میں یہ روایت ہے۔ پھر مشرہ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ 219 میں ائمہ کے بارے میں وہ بات لکھی ہے جو میں علانیہ کہتا ہوں وہ پاک تھے، یہ بعد والوں نے کا نام لگائی۔ اس میں لکھا ہے کہ ائمہ اپنی ذات کے لیے مال لیتے تھے اور مال لینے پر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے۔ 18واں حوالہ کہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہ کی آپس میں سخت کلامی ہوئی اور حضور نے آ کر صلح کروائی، پھر لوگوں کو بھی بتایا۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 146 روایت نمبر 2۔ شیخ صدوق بہت بڑے ان کے تھم، بہت بڑے عالم ان کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی یہ روایت علل الشرائع میں لکھی، صفحہ 156 باب نمبر 135 حدیث نمبر 2، کتاب ان کی علل الشرائع، خود ہی اس میں لکھی اور خود ہی کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ اتنے بلند مرتبہ لوگوں کی آپس میں کلامی ہو۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ اس روایت کو لکھنے کی مجبوری کیا تھی؟ اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ لکھیں۔ جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فقرہ فرمایا نا، وہ کیا لیں الہامی فقرہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا، جی وہ آپس میں بحث مباحثے بھی ہوئے، جنگ، انہوں نے کہا بھائی وہ بہرحال ایک انسانی معاشرہ تھا، اللہ اللہ خیر اللہ، اس کے سوا اس کا کوئی حل نہیں، کہ وہ انسان تھے، ان میں بشری جذبات تھے اور ان کا اظہار بھی کبھی ہو جاتا تھا۔ 19 نمبر ایک لونڈی کے مسئلہ پر حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہو کر رسول اللہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے رضوان اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب پر اللہ کا بے شمار صلاۃ والسلام، اور حضور سے کہا، حضرت جبریل ہے، حضور سے کہا کہ اگر فاطمہ علی کی شکایت کریں تو قبول نہ کیجیے گا، قبول نہ فرمائیں۔ تو پھر حضور نے حضرت فاطمہ کو واپس بھیجا کہ جا کے علی سے معافی مانگ۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 147 بحوالہ علل الشرائع صفحہ 163 باب نمبر 130 حدیث نمبر 2 مناقب آل ابی طالب، اس کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ 342 ہے، فصل سیرت فاطمہ، اور ہاشم بحرانی کی تفسیر ہے البرہان جلد نمبر 4 صفحہ 224 225 تفسیر سورہ کاف، 50 نمبر سورت کی 24 نمبر آیت کی تفسیر میں اس نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے۔ تو اگر سیدہ فاطمہ کو ناراض کرنا دوزخ کا باعث ہے تو پھر بھائی بہت بات دور تک جا رہے۔ 20واں حوالہ سیدہ فاطمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا علی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو میرے بھائی اور چچا زاد پر ناراض ہے؟ اس پر ناراضگی، مجھ پر ناراضگی اور مجھ پر ناراضگی، اللہ پر ناراضگی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ سیدنا ابو بکر کو تو چھوڑیں آپ، یہ تو بات ہی بڑی دور تک جا رہی بھائی۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 153 بحوالہ مصباح الانوار مخطوطہ صفحہ اس کا ہے 235۔ 21 نمبر حوالہ
حضرت امام زین العابدین نے اپنے غلام کو مارا. اس غلام نے عرض کی کہ حضور آپ ہی نے تو مجھے کام بھیجا تھا، اب آپ ہی مجھے مارتے ہیں. اس پر امام رو پڑے اور غلام سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر میرے لیے دعا کر کہ اے اللہ علی ابن الحسین کو معاف کر دے. پھر غلام سے فرمایا جا تو راہ خدا میں آزاد ہے. وسائل الشیعہ اردو جلد نمبر 15 صفحہ 374 روایت نمبر 1. اس سے پتہ چلا کہ حضرات ائمہ انسان ہی تھے، کبھی انسانی جذبات بھی ان پر طاری ہو جاتے تھے. عصمت ان کو حاصل نہیں تھی، نہ ان کا عصمت کا دعویٰ تھا. 22 نمبر حوالہ. حضرت امام علی رضا نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے عمل نیک ہوں گے تو میں اپنے غلاموں سے بہتر ہوں گا، ورنہ نہیں. انہوں نے بار بار توجہ دلائی سب کی کہ بھائی نیکی کرو، نیکی کرو گے تو اللہ سے اجر ملے گا. کسی کی اولاد ہونا آپ کو نہیں بچوا سکتا. یہ ہے عیون اخبار رضا اردو جلد نمبر 2 صفحہ 508. تو جو کلیہ حضرت امام علی رضا نے اپنے بھائی زید بن موسیٰ کو بتایا، وہی کلیہ یاد رکھیں گے تو بات بنے گی. انہوں نے فرمایا کہ اولاد فاطمہ میں سے صرف حسن اور حسین پر دوزخ حرام ہے، باقی اولاد کو یہ گارنٹی حاصل نہیں ہے. بہار الانوار جلد نمبر 49 صفحہ 218 روایت نمبر 2 اور 3. تو بھائی اگر کوئی آدمی اس بات پر تسلی کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں اور وہ بے فکر ہو کر گناہ کر رہا ہے، تو اس کو باز آ جانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کے ہاں کسی کو کوئی ضمانت حاصل نہیں ہے سوائے انبیاء کے علیہم الصلاۃ والسلام، یا انبیاء نے جن کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، سوائے ان کے کسی کو کوئی گارنٹی حاصل نہیں ہے. سب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ جو نظریہ امامت جن ارکان پر کھڑا ہے، جن ستونوں پر کھڑا ہے، وہ ہیں 7 ان کی کتابوں کے مطابق. پہلا ہے عصمت، دوسرا ہے نص، وصیت، عقل اور معجزہ. یہ 4 چیزیں ہیں. اگر کسی کے بارے میں نص نہ ہو، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حدیث نہ ہو، تو وہاں پر وصیت کام آتی ہے، معجزہ کام دے دیتا ہے، عقل سے دیکھنا پڑتا ہے. تیسرا ہے شورا کے ذریعہ امام کے انتخاب کا طریقہ باطل ہے. وہ یہ مشورے سے کسی کو چننا جو ہے، اس کو وہ باطل خیال کرتے ہیں. چوتھا یہ پلر یہ ہے امامت کے نظریے کا کہ امامت صرف اہل بیت میں محصور ہے، صرف اولاد فاطمہ میں محصور. 5واں پلر اس کا یہ ہے کہ امامت علی، حسن اور حسین کے بعد صرف اولاد حسین میں رہے گی، اور عمودی ہوگی اس طرح سے، افقی نہیں ہوگی اس طرح سے. افقی ہوتی ہے بھائیوں میں، عمودی ہوتی ہے اولاد میں. تو عمودی وراثت امامت قیامت تک جاری رہے گی. یعنی حضرت سیدنا حسن رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بعد سیدنا حسین کی اولاد میں امامت ہوگی، حسن کی اولاد میں امامت نہیں ہوگی. پھر یہ چھٹا اس کا پلر یہ ہے کہ امامت قیامت تک جاری رہے. اور 7واں یہ ہے کہ تقیہ اور رازداری، کہ اس بات کو باہر نہیں بتانا، کسی کو بھی کھولنا نہیں ہے کہ یہ امامت ہے، یہ اس کے ارکان ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے، فلاں شخصیت ہے، اس بات کو لوگوں سے چھپانا. اب جو ان کا جو سب سے پہلا یہ پلر ہے عصمت، اس کے بارے میں جو انہوں نے دلیل پکڑی ہے وہ ہے سورہ احزاب 33 نمبر سورت کی 33 نمبر آیت، جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ارادہ جو ہے اللہ کا ارادہ تھا اور وہ پورا ہو کر رہا. تو جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے فرما دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. اب جو سورہ احزاب میں آیت نمبر 28 سے بات شروع ہوتی ہے، اے نبی کی بیویوں کہہ کر، حضرات امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ان کے بارے میں ہے. آیت تطہیر ہو 28 نمبر آیت سے لے کر 35 تک 8 آیات ہیں، وہ ساری کی ساتھی امہات المومنین کے بارے میں ہیں. اور جو 33 نمبر آیت ہے اس کے بارے میں
اس کی پوری عبارت یہ ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں عورتیں اپنی نمائش کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ اے پیغمبر کے گھر والو، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے، تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ بات ہو رہی ہے امہات المومنین سے۔ آخری فقرہ سے پردہ کرنے کی وجہ بھی بتا دی کہ ان احکام کا مقصد پاکیزگی ہے، تنگ کرنا نہیں ہے۔ امامیہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کی صفوں سے نکال دیا ہے، اور اہل بیت کو صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹوں میں محصور کر دیا کہ صرف یہی اہل بیت ہے اور کوئی اہل بیت نہیں۔ یہ کہنے والے ہیں باقر شریف قریشی، حیات امام موسیٰ بن جعفر، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 111، اور صادق الصدر شیعۃ الامامیہ، صفحہ 126۔ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جو امامیہ ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ ازواج مطہرات اس میں شامل نہیں اہل بیت میں، تو اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی، صرف سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد ہے۔ ایک فقرہ کو کچھ الفاظ سے بالکل الگ کر کے انوکھا استدلال کر لینا اور اس پر ایک عقیدہ استوار کرنا، یہ کوئی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا قدر نہیں ہے اس کی، بلکہ اس پر بہتان ہے کہ قرآن مجید کو بات بھی نہیں کرنی ہے۔ پیچھے بھی امہات المومنین بات آئندہ بھی، اور بیچ میں ایک دوسرے گروپ کا ذکر کر دیا، تو یہ خدا کا کلام اس سے پاک ہے۔ اور یہ جو ہے کہ حضرات امامیہ نے ازواج مطہرات کو اس میں سے نکال دیا ہے کہ بیوی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ مسئلے کو آپ چھوڑیں، ذرا گھر میں یہ کہہ کر دیکھ لیں۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، وما لنا الا اللہ۔